موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سبھی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور مرنے کے بعد کوئی دوبارہ واپس نہیں آتا، لیکن اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے۔ اس پیغمبر کا نام حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے اور ان سے باتیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایتوں میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، یہ میری بیوی کی قبر ہے، مجھے اس سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جب چاہے جسے چاہے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، لیکن اگر تو چاہتا ہے تو میں اللہ کے حکم سے تیری بیوی کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے بے قرار ہو کر کہا، جی ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ لہٰذا آپ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا اور وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ لہٰذا آپ دوسری قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد اس شخص پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا اور وہ عورت اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ شہزادہ اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اس غریب شخص کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دنیا بھر کی عیش و عشرت دوں گا۔ وہ بے وفا عورت اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک جا پہنچا، وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی۔ اس شخص نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادی کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص روتا ہوا محل سے واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص کی ملاقات ہوئی تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے روح اللہ، میری وہ بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں ہوں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے ساتھ محل تشریف لے گئے اور اس عورت سے کہا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو کلمہ پڑھے گی؟ اس عورت نے کہا، نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گی اور نہ آپ کی بات مانوں گی۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی شخص سے فرمایا، یہ بے وفا عورت تھی جس کے لیے تم رو رہے تھے، خوبصورت تھی لیکن کیا یہ تم سے محبت کرتی تھی؟ اب دیکھ لو، اللہ کے حکم سے یہ تمہارے لیے زندہ ہوئی اور اللہ نے اس کے ہی منہ سے نکلوا دیا کہ وہ تیری نہیں ہے۔ اس لیے اب تم صبر کرو اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ میں نے یہ معجزہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے دکھایا تھا۔ اس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر سجدے میں گر پڑا اور اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔